أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الله غني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو بیٹے دیتا ہے اور بیٹیاں نہیں دیتا، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے اور بیٹے نہیں دیتا، اور کسی کو بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے. اور یہ محرومی اتنی بڑی محرومی ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی محرومی ہے. انسان اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ بالکل ادھورا ادھورا، ناقص بے مقصدہ سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے تحت الشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، کوئی ایسا ہو جو میری اس وراثت کو سنبھالنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو میرے نام کو زندہ رکھنے والا ہو. اگر کوئی انسان اس طرح کا ہو کہ اس نے کبھی مرنا بھی نہ ہو، اس نے کبھی بوڑھا بھی نہ ہونا ہو، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت بھی نہ ہو، اس کو پھر کیا ضرورت ہے یہ بیٹے بنانے کی اور بیٹے جننے کی اور بیٹوں کو ضرورت محسوس کرنے کی؟ تو میرے دوستو، ایک ایسی ہستی جو ان تمام نقائص سے، ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کس کی ہستی ہے؟ میرے اللہ کی ہستی ہے. انسان بیچارہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر اپنے اوپر قیاس کر کے خود ہی یہ بات بنا لیتا ہے کہ فلاں ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور یہ جن کی آج بات ہو رہی ہے یہ مشرکین کی بات ہے. یہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ نے یہ بیٹا جنا ہے. ایسے بہت کم جاہل تھے، لیکن ایسے جاہل بہت زیادہ تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے اگر جنا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو متبنہ بنا لیا ہے، کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. ہاں جی، وہ یہ اس لیے کہتے تھے. اور متبنہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر پیار آ جائے، ہاں جی، یا کوئی بالکل اس کو پسند آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں کوئی پسند آتا ہے نا، ہم اسے اپنا بیٹا نہیں بناتے، بلکہ ہم وہ بناتے ہیں جس کا تذکرہ پہلے آپ نے سنا ہے، الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم اس کو اپنا بیٹا نہیں بناتے، ہم اس کو اپنا ولی بناتے. اللہ کو جس سے محبت آتی ہے یا محبت اللہ جس سے کرتا ہے اس کو اپنا بیٹا نہیں بناتا. یا کسی کی نیکی، کسی کی بزرگی، کسی کی پاکیزگی اور طہارت، کسی کا اچھا کردار، کسی کا خوبصورت اخلاق، یہ چیزیں اگر حد سے کوئی زیادہ بڑی ہوئی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بناتا ہے؟ اپنا ولی بناتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اللہ پاک نے قالوا اتخذوا، انہوں نے کہا ہے جو ظن و گمان کی بنیاد پر اپنے عقیدے تراشتے ہیں اور وضع کرتے ہیں. دیکھیے، ویسے تو کسی چیز میں گمان کی بجائے حقیقت کے اوپر انسان کو فیصلے کرنے چاہیے، لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان گمانوں کی بنیاد پر عقیدے، فلاں آدمی کے بارے میں گمان ہو اور عقیدہ بنا لے. عقیدے کے بارے میں تو ٹھوس حقائق ہونے چاہیے، واضح دلیلیں ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی توحید کے بارے میں اتنے ٹھوس دلائل ہیں
کہ کسی دوسرے مذہب کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی کسی پہلو سے بھی دیکھیں خدا کی توحید ثابت شدہ نظر آتی ہے. اتنے دلائل ہیں. تو انہوں نے قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا اتخذ اللہ نے تو بنا لیا ہے ولدا، بیٹا. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، ان کمزوریوں سے وہ پاک ہے. یہ کلمہ تعجب بھی ہے اور یہ پاکیزگی اور ہر قسم کے عیب سے انسان کو، یعنی کسی ہستی کو بالکل پاکیزہ جب ثابت کرنا ہو تو سبحانہ کا لفظ بولتے ہیں. جی. اب آپ بہت زیادہ خوبصورت چیز کو، کسی لائق چیز کو دیکھتے ہیں، بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کلمہ تعجب ہے. اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہستی کے بارے میں بھی سبحانہ کے لفظ آتے ہیں، تسبیح کے لفظ آتے ہیں کہ سبحانہ ہو، وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. دوسری بات کہی ہے هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے بھائی. اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ نہ اس نے مرنا ہے، نہ اس کو نیند آنی ہے، نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے، نہ اس نے غریب ہونا ہے، نہ اس نے بیمار ہونا ہے. وہ سب چیز کا مالک، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ نہ لیکو کہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا. جس طرح انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. هو الغنی، وہ تو غنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ یہ سارے کے سارے انسان جو اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، سارے کے سارے انسان، یہ سارے انسان اتنے نیک بن جائیں کہ جتنا نیک اللہ نے سب سے زیادہ انسان کا دل بنایا ہے، ان کے دل ایسے ہو جائیں، اتنے نیک ہو جائیں، اور یہ سارے کے سارے نیک ہو جائیں، تب بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری خدائی اسی طرح رہے گی. پھر یہ سارے کے سارے انسان اس طرح برے ہو جائیں جس طرح میں نے کوئی برے سے برا دل بنایا ہے، تب بھی میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. پھر یہ سارے کے سارے انسان کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر انسان کے دل میں جتنی بڑی خواہش ہے، جتنی بڑی خواہش وہ کر سکتا ہے، میں ہر انسان کی اتنی بڑی خواہش کو پورا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں. ہاں جی، بس میں تو اعمال کی جزا سزا دوں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے نیک بننے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے کوئی نیک بنتا ہے اپنے لیے بنتا ہے، کوئی برا بنتا ہے اپنے لیے بنتا ہے. جو اعمال انسان لے کر آئے گا میں تو ان کے اعمال کی ان کو جزا دوں گا. باقی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی میرے اوپر احسان نہ لگائے، میرے اوپر کوئی منتیں نہ لگائے کہ ہم نیک بن رہے ہیں. نیک کوئی بنتا ہے تو اپنے لیے بنتا ہے، اللہ کے لیے نہیں بنتا. وہ اس بات سے غنی. یہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا، تو وہاں کی ایک بوڑھی تھی اور بوڑھا تھا، دو تھے صرف. کسی وجہ سے سخت مقروض ہو گئے اور سخت بدحالی کا شکار ہو گئے. تو بڑھیا نے بوڑھے شوہر سے کہا کہ میاں سنتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا. اولاد ہماری ہے نہیں اور کوئی آسرا اور سہارا بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس چلے جاؤ. تو وہ نکلا. جب وہ نکلا تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت مجھے کہاں ملیں گے؟ تو ان سے کہا گیا کہ بادشاہ جو ہیں وہ آپ کو دمشق کی فلاں مسجد میں آج آئے ہوئے ہیں، وہاں وہ آپ کو نظر آئیں گے، وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. جب وہ وہاں پہنچا تو صاف ظاہر ہے بادشاہ جہاں اترتے ہیں رش تو ہوتا ہے، ہجوم تو ہوتا ہے اور حفاظت کا انتظام بھی ہوتا ہے. یہ وہاں گیا تو پہرے داروں نے اس کو روک لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کرنے آئے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے اجازت دی تو ہم آپ کو ان سے ملا دیں. تو یہ بہر انتظار کرتا رہا. نماز کے بعد مسجد کے لیے کوئی چندہ مہم تھی یا جو بھی تھا، حالانکہ اس کے پاس بادشاہ تھا، خزانہ موجود تھا.
لیکن وہ لوگوں سے مانگنے، خود لوگوں سے مانگنے لگا ہارون الرشید، بھئی اللہ کے راستے میں دو۔ کبھی کبھی اس لیے بھی مانگا جاتا ہے کہ آپ کے درجے بلند ہوں، ضرورت محسوس نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ بہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کون شخص کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو بادشاہ ہے جو مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہمارا کام ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ واپس آیا، اپنی بوڑھی بیوی سے کہا، بوڑھی بیوی نے جب پوچھا کہ کیا لے کے آیا ہو، اس نے کہا جی بس میں تو ایک سبق لے کے آیا ہوں، میں جس کے پاس مانگنے کے لیے گیا تھا میں نے اس کو خود دیکھا وہ کسی سے مانگ رہا ہے، وہ جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں۔ تو میرے بھائیو، ہر کوئی مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ هو الغنی، وہ غنی ہے، اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیں دلیل پر دلیل ہے، سبحانہ پاک ہے، غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور تیسری بات پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو اس کی ہے۔ ہم جو یہاں بڑے اتراتے پھرتے ہیں، میری جائیداد، میری جگیر، میرے جیب، میرا وہ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے بابا، آپ تو کرایہ دار ہیں، یوں سمجھیں ایک عرصے کے بعد آپ نے اپنے اس مکان کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی جائیداد آپ کی نہیں ہے، قسمت ہوئی تو آپ کے بچے اس کو استعمال کریں گے، اگر یہ بھی نہ ہوا تو ممکن ہے آپ کے دشمن اس کو استعمال کریں، ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ تو ان عندکم من سلطان بہذا، اے نادانو، یہ جو تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے، ان عندکم نہیں ہے، عندکم تمہارے پاس، من سلطان بہذا، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ کس بنیاد پر تم نے ان کو اللہ کے بیٹا یا اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ